میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے پہلگام کے اس انفارچونیٹ اور بڑی ہولناک واقعے کے بعد جو ہماری گورنمنٹ نے پاکستان میں جو ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز کو ان کو نیست و نابود کیا، اور پھر اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے آپ ہم جانتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی گورنمنٹ ہم کو بھجا رہی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہے، اس میں تو کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہوگا، نہ رہنا چاہیے. تو جو دیش کا دیش کے ہت میں جو ملک میں پاکستان اور ان کے اسپانسرڈ ٹیررسٹ کی طرف سے جو ہمارے ملک میں آتنکوادی واقعات ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ ہم تمام کو جا کر ان کو بتانا پڑے گا، اور بھی ڈیٹیل میٹنگ ہوگی جانے سے پہلے ہماری، تو اس میں اور ڈیٹیل ہم کو باتیں معلوم ہوں گی. فی الوقت تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو تو بھارت کا جو سٹینڈ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف تھے، کیونکہ ٹیررزم کے ہم وکٹم رہے ہیں، اور خاص طور سے ایک پڑوسی ملک بار بار ہمارے ملک میں آتنکواد بولیے، دہشت گردی کو یہاں پر پروموٹ کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے. تو یہ ان کو ان تمام ایک امپورٹنٹ کام ہے، اور انشاءاللہ میں تو پوری کوشش کروں گا اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے کی. کتنی ضرورت لگتی ہے اس طرح کی ڈیلیگیشنز کو جو ہے اس وقت میں جانا اور دنیا کو بتانا، باقی دیشوں کو بتانا؟ دیکھیے، پہلے بھی جب اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے، پھر اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، پھر اس کے بعد 2008 میں جو 26/11 کا ہوا، اس میں بھی اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار نے ایک ڈیلیگیشن بھیجایا تھا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پبلک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جنتا نے ہم کو چن کر بھیجایا ہے، تو چن کر صرف یہی نہیں بھیجایا کہ ہم صرف اپنے کانسٹیٹنسی کے بارے میں بات کریں، بلکہ ہم لوگ بھارت کی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور آج بھارت کی عوام بے چین ہے، تکلیف میں ہے، اور خاص طور سے بے چین اور تکلیف میں اس لیے ہے کیونکہ وقتاً فوقتاً یہ دہشت گردی کے آتنکواد کے واقعات ہوتے ہیں، اور پہلگام کے بعد تو اس دیش میں بہت زیادہ سب بھارت کے لوگ یونائٹڈ ہیں کہ ٹیررزم کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم لوگ گورنمنٹ آف انڈیا ہماری دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی ہم لوگ MIM پارٹی، NCP پارٹی یا وہ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ہم لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ضرور ہیں، ایک پارٹی کے طرف سے الیکٹ ہوئے ہیں، بٹ یہ جو کام ہے ہم اپنے ملک کی نمائندگی کرنے، ملک میں کیا ہو رہا ان دیشوں میں جا کے بتانے کے لیے، کیسا ہمارے ملک میں ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کیسا پاکستان اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور پوری دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ففتھ اور 4 لارجسٹ اکانومی ہماری ہے. اگر یہاں پر کوئی ایک نیبرنگ کنٹری جو خود انسٹیبل ہے، اگر یہاں پر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو پورے انٹرنیشنل لیول پہ اس کا اثر کیا پڑنے والا ہے، یہ سمجھنا ہے نا، پورے وشو کو سمجھنا ہے. انڈیا کوئی معمولی کنٹری تو نہیں ہے نا. اگر یہاں پر کوئی اس انٹینشن سے آ رہا ہے کہ یہاں پر کمیونل رائٹس ہوں گے، یہاں پر ڈیسٹیبلائز کریں گے، یہاں پر ہم یہ انسٹالیشنز کو کریں گے، کشمیر میں ہمیشہ ہم لوگوں کو مارتے رہیں گے، اور ہم یہ ہرگز نہیں بھولنا ہے کہ 21 سویلین کی موت بھی ہوئی ہے. پونچھ میں چھوٹے 4 معصوم بچے مر گئے، جس میں ٹوئنز بچے تھے، دونوں بھائی بہن تھے. ان کے والد ابھی بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے 5 آرمی کے لوگ بھی اس میں مارے گئے، 21 سویلین مارے گئے، کئی گھروں کو نقصان ہوا. تو یہ سب باتیں رکھنا ہے نا. آپ دنیا کے سامنے ہم جا کے رکھیں گے، اور ان کنٹریز کے سامنے جا کے رکھیں گے، ہم کو ہم بولیں گے کہ یہ دیکھیے آپ، یہ ٹھیک ہے کیا؟ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اور ہمارے جتنے بھی ہمارے کنٹریز، ہمارے تو اچھے تعلقات ہیں ان سے، ٹریڈ کے تعلقات اچھے ہیں. ہم UK سے ابھی ٹریڈ ایگریمنٹ کریں، تو تمام جائیں، ہم جتنے MPs جائیں گے، اور جو بھی بھارت سرکار کا پوزیشن اور ویو ہے، اس کو ہم لوگ بہتر سے بہتر طریقے
से रखने की कोशिश करेंगे।